الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے شعبان کا مہینہ
جاری ہے اور ماہ رمضان کی آمد ہے۔ گزشتہ جمعہ اگرچہ حرام خوری کے حوالہ سے گفتگو ہوئی تھی، اور آج کا جمعہ بھی اسی حوالے سے ہی ہونا تھا، لیکن شعبان کی تاریخ کی مطابقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے مناسب سمجھا کہ اس جمعہ میں شعبان کے حوالہ سے کچھ گفتگو ہو جائے۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ ماہ شعبان یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے مقابلے میں تقریباً جس قدر روزوں کی کثرت ماہ شعبان میں ہوتی تھی، صحابہ کرام کی جماعت نے اس قدر روزوں کی کثرت کسی اور مہینے میں نہیں دیکھی۔ رمضان کا مکمل مہینہ کیونکہ اس کے روزے تو فرض ہیں، جن کا رکھنا ہر مسلمان مرد و عورت، بالغ اور بالغہ کے لیے ضروری ہے، لیکن ماہ رمضان کے علاوہ جس قدر کثرت کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان میں روزے رکھے ہیں، اتنے آپ نے کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ انہ لم یکن یصوم من السنۃ شہرا تاما الا شعبان یصلہ برمضان، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان میں اتنے روزے رکھتے کہ روزے رکھتے رکھتے پتہ یہ چلتا کہ ماہ رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ گویا کہ آپ نے ماہ شعبان کو رمضان کے ساتھ ملا دیا۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں روزے رکھتے تھے، اور سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام مہینوں میں جس مہینے میں روزے رکھنے آپ کو پسند تھے وہ ماہ شعبان کے روزے تھے،
کہ آپ ماہ شعبان میں روزے رکھتے تھے، ثم یصلہ برمضان، پھر روزے رکھتے رکھتے حتیٰ کہ ماہ رمضان شروع ہو جاتا۔ اور سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ایک اور روایت آتی ہے کہ ہم دیکھتے تھیں کہ ماہ شعبان شروع ہوا، آپ نے مسلسل روزے رکھے، یوں لگتا تھا کہ آپ نے ماہ شعبان کا ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان گزر گیا، ایسے لگتا تھا کہ آپ نے ماہ شعبان کا ایک روزہ بھی نہیں رکھا۔ یہ تمام روایات جب ان کو یکجا کیا جاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت اس ماہ شعبان میں ہے وہ روزے کی کثرت ہے۔ یہاں روزے کی کثرت مراد ہے، یہ نہیں کہ شعبان کی پہلی تاریخ سے لے کر شعبان کی 29 یا 30ویں تاریخ تک مکمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے رکھے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ جن روایات میں لفظ اکثر آیا ہے یا لفظ کل آیا ہے، اس لفظ اکثر یا لفظ کل کی دلالت اس معنی پہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے تو رکھے ہیں لیکن روزے مکمل نہیں رکھے، بلکہ آپ نے اکثر روزے رکھے ہیں، زیادہ روزے رکھے ہیں، اور کم ایام ماہ شعبان کے آپ نے بغیر روزے کے بھی گزارے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع الترمذی میں لفظ کل کا معنی اکثر کا ذکر کیا ہے، لفظ کل کا معنی اکثر کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس لفظ کل کا معنی اکثر ثابت کرنے کے لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع الترمذی میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک قول ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ہوا جائز فی کلام العرب اذا صام اکثر الشہر ان یقال صام الشہر کلہ، کلام عرب میں یہ جائز ہے کہ جب کوئی انسان کسی مہینے میں اس مہینے کے زیادہ دن اگر روزوں میں گزارتا ہے تو کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے مکمل مہینہ بھر کے روزے رکھے ہیں، مکمل مہینہ بھر کے روزے رکھے ہیں۔ تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے اکثر دنوں کے روزہ رکھا کرتے تھے، اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث کہ ہم دیکھتی تھیں ایسے لگتا تھا آپ نے ایک دن بھی روزہ نہیں رکھا، تو یہ بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے بات کہ آپ نے روزے رکھے بھی ہیں، آپ نے روزے چھوڑے بھی ہیں، اور پہلے عشرے کے درمیانی عشرے کے آپ نے روزے رکھ لیے، آخری عشرے میں روزے چھوڑ دیے۔ کیوں چھوڑے؟ تاکہ اپنے آپ کو مزید ماہ رمضان کے لیے بندہ تیار کر لے۔ تو روزہ رکھنا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے رکھے ہیں، اور ہمیں بھی ان روزوں کا اہتمام اگر ممکن ہو تو کر لینا چاہیے، اس لیے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ یہ مہینہ، اس مہینے کی ایک تاریخ جس کو 15ویں شب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور عموماً لوگوں میں جو معروف ہے وہ شب برات کے نام سے ہے کہ شب برات دیکھنا یہ ہے کہ شب برات کیا ہے، شب برات کی کیا حقیقت ہے، اور آیا جو کچھ شب برات کے متعلق کہا جاتا ہے یا اس میں کیا جاتا ہے، کیا یہ کہنا قرآن و سنت سے ثابت ہے،
یا اس رات کے اندر جو کچھ کیا جاتا ہے اس کا کرنا قرآن و سنت سے ثابت ہے یا نہیں، اس مختصر وقت کے اندر ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے۔ شعبان کی 15ویں رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے، مختلف قسم کی روایات بیان کی جاتی ہیں، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، اخبارات ہوں، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، یا لوگوں کی گفتگو ہو، یا دوسرے جو خطیب حضرات ہوتے ہیں ان کے خطبے ہوں، ان کی تقاریر ہوں، ہمیں مختلف روایات سننے کو ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک روایت یہ ہے، اخبار میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان رسول اللہ کا اور رمضان اللہ کا، جبکہ ہم اس روایت کی سند کو جب دیکھتے ہیں، اس سند کے دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے، یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، اس کی راویہ بھی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا، کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس شب برات میں، اس 15ویں شب میں اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور آسمان دنیا پہ نزول فرما کے فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ، اللہ تعالیٰ بنو قلب کے بکریوں کے بالوں جتنے لوگوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، یعنی بے شمار لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ کب؟ اسی شب برات میں، اسی شعبان کی 15ویں رات میں۔ لیکن یہ روایت جامع ترمذی میں بھی آئی ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو جامع ترمذی میں نقل کیا، نقل کرنے کے بعد خود امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں ھذا حدیث ضعیف، یہ روایت بالاتفاق ضعیف ہے، بلکہ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں یہ روایت لے کے اپنے استاد محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس میں گیا، اور میں نے اپنے استاد محترم کے سامنے اس روایت کو جب پیش کیا، میرے استاد محترم امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اے امام ترمذی یہ روایت ضعیف ہے، گویا کہ روایت نقل کرنے والا محدث خود بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیتا ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ کے استاد امام بخاری نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ 15ویں شب میں، شب برات میں بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر جتنے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہ روایت بالاتفاق ضعیف ہے۔ لہذا اس سے بھی کوئی ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ 15ویں شب میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور نزول فرما کے لوگوں کے گناہوں کی بخشش کرتا ہے۔ اور بھی بہت ساری روایات ہیں، اگر ہم ان روایات کی حقیقت کو دیکھتے ہیں جس سے یہ ثابت کرنا مقصود ہو اور اس رات کی فضیلت کو ثابت کرنا مقصود ہو اور لوگوں کو یہ نمایاں کرنا مقصود ہو کہ شب برات بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس رات کو جاگنا بھی ہوگا، اگلے دن کا روزہ بھی رکھنا ہوگا، یا پھر اس مہینے میں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ لوگوں یاد رکھیے، صحیح مسلم کی وہ حدیث تو آپ پڑھیں نا
صحیح مسلم کی وہ حدیث اور صحیح بخاری کی وہ حدیث کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح فرمان صحیح بخاری کے حوالے سے اور صحیح مسلم کے حوالے سے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1145 ہے اور صحیح مسلم کی روایت 758 نمبر حدیث ہے۔ اس کے الفاظ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالی ہر رات کوئی مہینہ مخصوص نہیں، کوئی ہفتہ مخصوص نہیں، کوئی رات مخصوص نہیں، کوئی دن مخصوص نہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا؟ ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا۔ ہر رات اللہ تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور جس وقت اللہ تعالی آتے ہیں فرمایا حين يبقى ثلث الليل، رات کے 1/3 حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ آسمان دنیا پہ آ کے فیقولو کہتا ہے کیا؟ ذرا لفظوں کو سن لیجئے، ذرا لفظوں کو جاگ کے سن لیجئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ من یدعونی فاستجیب لہ، وہ ہے مجھے کوئی پکارنے والا ہے، مجھ سے کوئی مانگنے والا، میں اس کو دینے کے لیے آسمان دنیا پہ پہنچ چکا ہوں۔ تم مجھ سے مانگتے جاؤ گے میں قبول کرتا جاؤں گا، تم مجھ سے مانگتے جاؤ گے میں تمہیں دیتا جاؤں گا۔ یہ ہر رات اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ کہاں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شعبان کا مہینہ ہو، شعبان کے 15ویں رات ہو اور شب برات کی رات ہو، اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے اور بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جبکہ صحیح بخاری کی حدیث اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ جو آپ کو میں سنا رہا ہوں، اللہ پاک آتے ہیں اور آگے کیا کہتے ہیں؟ من یدعونی فاستجیب لہ، اور لوگو تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور عطا فرماؤں گا۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اللہ دوسری صدا لگاتا ہے، بڑی پیاری صدا، کیا فرمایا؟ من یسألنی فأعطیہ، وہ کون مجھ سے مانگتا ہے، کون مجھ سے اپنے خالی جھولیاں پھیلاتا ہے، کون میرے سامنے اپنے خالی ہاتھوں کو میرے سامنے لے کے آتا ہے، فأعطیہ، میں اللہ اس کو عطا کرنے کے لیے آسمان دنیا پہ نازل ہو چکا ہوں، آسمان دنیا تک پہنچ چکا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ ہر رات آتا ہے اور ہر رات آ کے یہی کہتا ہے، اور ہر رات آ کے اللہ پاک یہی کہتے ہیں من یسألنی فأعطیہ، اور مانگنے والے تو آ تو صحیح، میں تجھے دینے کے لیے آسمان دنیا پہ پہنچ چکا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر رات اللہ تعالیٰ یہی صدا لگاتا ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے، وہ ادھی راتی رحمت رب دی، وہ کرے بلند آوازاں، وہ ادھی راتی رحمت رب دی، وہ کرے بلند آوازاں، وہ منگن والیاں تائیں، وہ بخشش منگن والیاں تائیں، وہ روزی منگن والیاں تائیں، وہ شفاواں منگن والیاں تائیں، وہ کھلا ہے دروازہ اللہ کی آمد
کو صرف شب برات میں مقصود کر لینا شریعت کے حکم کے خلاف ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہر رات آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہوتا ہے اور ہر رات نازل ہو کے یہی کہتا ہے، اے غافل انسان، تو اپنے غفلت میں پڑا، خواب غفلت میں پڑا سویا رہا ہے، میں تو تجھے دینے کے لیے آسمان دنیا پہ پہنچ چکا ہوں، میں تیری روزیوں کو فراہم کرنے کے لیے آسمان دنیا پہ پہنچ چکا ہوں، میں تیری بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے آسمان دنیا پہ پہنچ چکا ہوں، میں تیری دنیا کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے آسمان دنیا میں پہنچ چکا ہوں۔ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، ارے راہ دکھائے کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ پاک تو دینے کے لیے آتا ہے، بندہ خواب غفلت میں پڑا سویا رہتا ہے، اور پھر ماہ شعبان کا جب مہینہ آتا ہے تو ماہ شعبان کے اندر بندہ یہ کہے کہ اب شب برات آ گئی، اب اس کے اندر ہم نے جاگنا بھی ہے۔ وہ لوگوں یاد رکھنا، شب برات میں جاگنا طریقہ محمد رسول اللہ کا نہیں، شب برات کے مخصوص دن کے اندر روزہ رکھنا بھی پیارے پیغمبر صلی والسلام کا طریقہ نہیں۔ طریقہ وہی طریقہ ہوگا جس کا ثبوت رب کے قرآن سے ثابت ہوگا، پیارے پیغمبر کے فرمان سے ثابت ہوگا۔ اور لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، اللہ پاک اس رات کے اندر اللہ پاک اس رات کے اندر کائنات کی تقدیر کو بھی بدلتا ہے، کائنات کے حالات کو بھی بدلتا ہے، اور اللہ اس رات کے اندر کیا کچھ نہیں کرتا، اللہ اس رات کے اندر سارے فیصلے بھی کرتا ہے۔ اور آیت قرآن مجید کے کیا بیان کی کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ جس کو لیلہ مبارکہ کا نام دے کے کہ اللہ اس میں انسان کی تقدیر کو بھی بدلتا ہے، انسان کے حالات کو بھی بدلتا ہے۔ آیت کیا پیش کی، فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ فرمایا اس رات کے اندر اللہ پاک نے آسمان سے ہونے والے فیصلوں کو بھی نازل کرتا ہے، اور اس رات کے اندر ہر امر حکیم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور لوگوں یاد رکھنا، اس رات کے اندر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، اللہ پاک نے قرآن مجید کا نزول بھی اس رات کے اندر نہیں کیا، اللہ پاک اس رات کے اندر کوئی فیصلے نہیں فرماتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات کے اندر اللہ پاک نے قرآن کو نازل فرمایا وہ شب برات نہیں ہے، وہ شعبان کے 15ویں رات نہیں۔ ہر چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کو کس مہینے میں نازل فرمایا، اور قرآن مجید کے اس مہینے کے کس رات کے اندر نازل فرمایا ہے۔ کس مہینے میں؟ آپ کہیں گے ماہ رمضان میں۔ میں آپ سے پوچھوں کہ اس ماہ رمضان کی کس رات کے اندر اللہ پاک نے قرآن کو نازل فرمایا، تو آپ کیا کہیں گے؟ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، شب برات میں نہیں، شب قدر میں۔ اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن جیسی نعمت نازل فرمائی، اور اس کے بعد اللہ پاک نے کیا فرمایا، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کا نزول ماہ شعبان میں نہیں کیا، اللہ پاک نے قرآن مجید کا نزول ماہ رمضان کے اندر کیا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مبارکت والی رات کے اندر اللہ پاک نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور بابرکت رات سے مراد شب برات نہیں، شعبان کے 15ویں رات نہیں، بلکہ شب قدر مراد ہے کہ جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر قرار دی گئی ہے۔ اس رات جاگیے نا، شیطان اس رات نیند دلاتا ہے، اس رات جاگتا ہے، اس رات جگاتا ہے۔ لیلۃ القدر آ جائے، شیطان کہتا ہے اب تو نے جاگنا نہیں،
شب برات آ جائے شیطان کہتا ہے تو نے اب سونا نہیں. کیوں؟ شیطان نے یہی تو کہا تھا وہ عمل نہیں کرنے دوں گا جس کا ثبوت قرآن و سنت سے ہوگا. اس عمل کی میں ان کو تلقین کروں گا جو عمل کرنے کے باوجود بھی جائیں گے سیدھے جہنم میں. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. گئے جہنم میں. اچھا یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ اللہ شب برات میں نہیں بلکہ ہر رات میں نزول فرماتا ہے. شب برات مخصوص نہیں, شعبان کی 15ویں رات مخصوص نہیں ہے. اور پھر اگر ہم ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے, اگر ہم اس شعبان کی فضیلت کو اگر دیکھیں, بعض لوگ اس کے فضائل میں بھی بڑے روایات بیان کرتے ہیں. میرے بھائیوں خلاصہ یہ ہے شعبان کے فضائل کے حوالے سے آپ کو جتنی روایات بھی پڑھنے کو ملیں, سننے کو ملیں, چاہے واٹس ایپ کے ذریعے ہو, چاہے فیس بک کے ذریعے ہو, چاہے اخبارات کے ذریعے ہو, چاہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہو, چاہے وہ بڑی پگڑی والا بھی سنا رہا ہو, لمبے کرتے والا بھی سنا رہا ہو, سفید بالوں والا بھی سنا رہا ہو کہ شعبان کی یہ فضیلت ہے, شعبان کی یہ فضیلت ہے, شعبان کی یہ فضیلت ہے, اور شعبان میں یہ کیا جائے, شعبان میں یہ کیا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, شعبان شروع ہوا نہیں بس انہوں نے پھٹاکے بجانا شروع کر دیے, ہاں جی شرلیاں چلانا شروع کر دیں. اور بالخصوص جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے آتش بازی بھی ہوتی ہے, اور آتش بازی کے ساتھ ساتھ پھر حلوہ خوری بھی ہوتی ہے. حلوہ خوری بھی ہوتی ہے. حلوہ, ہاں جی حلوہ, بس کھاتا جا نہ لگے زور, ہاں جی بس کھاتا جا, بناتا جا, پکاتا جا اور کھاتا اور کھلاتا جا. بس آتش بازی بھی ہوگی, حلوہ خوری بھی ہوگی, اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ لوگ قبرستان کا بھی رخ کریں گے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں جب شعبان کی 15ویں شب آنے لگتی ہے وہ اپنے گھروں کے پرانے برتن جو ہیں وہ ان کو توڑ دیتے ہیں, اور بالخصوص مٹی کے جو بنائے ہوئے برتن ہوتے ہیں ان کو توڑ کے نئے برتن کی خریداری کر کے وہ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں, کیونکہ یہ سال بھر کی نحوست ختم ہو رہی ہوتی ہے. برتنوں میں بھی نحوست ہے. ان برتنوں کا استعمال کس نے کیا ہے, برتنوں میں کھایا پیا کس نے ہے. اگر برتنوں کی نحوست توڑنے سے جاتی ہے تو پھر پینے والوں کی نحوست کیسے جائے گی؟ اس برتن کی نحوست جو ہمارے اندر آئی ہے وہ کیسے ختم ہوگی؟ اللہ کے بندو کچھ سوچیے, کچھ سوچنے کی بات ہے. بھیڑ چال مت چلیے, دیکھا دیکھی میں کام مت کیجیے, وہ کام کیجیے جو کام رب کے قرآن سے ثابت ہو, محمد کی حدیث سے ثابت ہو صلی اللہ علیہ وسلم. آتش بازی, پٹاخے, شرلیاں فضول خرچی ہے, فضول خرچی ہے. یہ پیسے جو آپ نے ادھر لگانے ہیں وہ پیسے آپ کسی مستحق تک پہنچائیں, ثواب تو ہو. اپنے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, برادریوں میں دیکھیے, برادریوں میں خاندان کے خاندان ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں. ہاں جی اپنے خاندان, اپنا ہمسایہ, اپنا رشتہ دار جو ہے وہ بھوک سے تڑپ رہا ہے, بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, ان کے پاس پینے کے لیے, کھلانے کے لیے, کھانے کے لیے پیسہ نہیں, اور ہمارا ساتھ کا ہمسایہ جو ہے وہ بڑے مزے سے ہاں جی شرلیاں بھی بجا رہا ہے, پٹاخے بھی بجا رہا ہے, چراغاں بھی کر رہا ہے, یہ بھی ہے وہ بھی ہے. میرے بھائیو یہ ثواب نہیں, یہ بدعت ہے. کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جس دین کو اللہ نے آسمان سے نازل کر کے 23 سال کے عرصے کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر پہ نازل فرما دیا تھا, اللہ کی قسم آتش بازی اس دین میں ثابت نہیں, حلوہ خوری اس دین میں ثابت نہیں, اس رات میں مخصوص عبادت کرنا اس دین میں ثابت نہیں, اور اس مہینے کی فضیلت کو ثابت کرنا اس دین سے ثابت نہیں. اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں
کہ جی فلاں نماز پڑھیے، اتنی دفعہ آیت الکرسی ہوگی، اتنی دفعہ سورۃ فاتحہ ہوگی، اتنی دفعہ چاروں کل ہوں گے، اور اتنی دفعہ فلاں ذکر ہوگا، اتنی دفعہ فلاں ذکر ہوگا، اور اتنے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تمہارے کھاتے میں ایک گناہ بھی باقی نہیں بچے گا۔ یہ روایت کے خلاصے جو ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اس طرح کے الفاظ کسی بھی صحیح حدیث سے آپ کو نہیں ملیں گے۔ اگر یہ الفاظ ملیں گے یا تو وہ روایت ضعیف ہوگی، ضعیف روایت بھی جب صحیح کے خلاف آ رہی ہو، قابل حجت نہیں، قابل عمل نہیں، اور جب روایت موضوع ہو، من گھڑت ہو۔ من گھڑت تو ویسی بات من گھڑت ہوا کرتی ہے، من گھڑت بات کا کوئی یقین نہیں، من گھڑت بات کا کوئی اعتبار نہیں، موضوع بات کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ اس دین کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہاں جی ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے کہ جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس مہینے میں آپ نے روزے رکھے ہیں، ہمیں روزے رکھنے چاہیے، اور بالخصوص ایک رات کو خاص کر کے رات کو جاگنا، دن بھر میں روزہ رکھنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہی فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء نے ماہ شعبان میں روزہ رکھا بھی، روزہ چھوڑا بھی، لہذا روزہ رکھنا بھی سنت ہے، روزہ چھوڑ دینا بھی سنت ہے۔ آپ پہلا عشرہ، آپ دوسرا عشرہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آخری عشرہ روزہ چھوڑ دیں، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ انسان جو ہے اپنے آپ کو ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیار کر سکے، اور وہ کام کرنے کی کوشش کریں جو شریعت سے ثابت ہو۔ مت اپنے بچوں کو پیسے دے دیجئے کہ جائیے ہاں جی شرلیاں خریدیے اور چراغاں کیجئے، آتش بازی کیجئے، اور مت جو ہے اپنے گھروں میں مٹھائیاں بنائیے اور مٹھائیاں خرید کے لوگوں کو کھلائیے، حلوہ بنائیے ہاں جی اور کھیر بنائیے، بریانیاں بنا کے لوگوں کو مت کھلائیے۔ کیوں ایسا کرنا؟ نہ شریعت ہے، نہ دین ہے، نہ اسلام ہے، نہ قرآن کا حکم ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات ثابت ہے، آپ علیہ السلام سے بالکل ثابت نہیں۔ ہاں عام دنوں کی طرح آپ اپنے گھروں کے اندر کوئی چیز مرضی بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، جب یہ دن آ جائے، اس دن کے آنے پہ مت آپ اپنے گھروں میں میٹھی چیز بنائیے، مت آپ اپنے گھروں میں ایک اچھی چیز بنائیے۔ کیوں؟ اگر آپ بھی بنائیں، ساتھ والا بھی بنائے، آپ تو بنا رہے ہیں ویسے عام روٹین میں، لیکن ساتھ والا بنا رہا ہے ایک مخصوص رات کو، مخصوص دن کو، مخصوص تاریخ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر آپ بھی انہی کے جیسا عمل کریں گے، من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ مشابہت آتی ہے، مشابہت سے بھی مسلمان کو بچنا چاہیے۔ کوئی بندہ یہ کہے جی اگر میرے ہمسائے سے پکی ہوئی مٹھائی یا کوئی میٹھی چیز اگر آ جائے، میں وہ کھا لوں یا نہ کھا لوں، میرے بھائیوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے، دلائل میں نے آپ کو دے دی ہیں، آپ کا دل کرتا ہے کھا لو، آپ کا دل کرتا ہے پھینک دو، یہ فیصلہ آپ پہ ہے، لیکن نہ بنانا شریعت سے ثابت ہے، نہ کھلانا شریعت سے ثابت ہے، نہ کھانا شریعت سے ثابت ہے۔ کیوں کہ یہ بھی جو ہے ایک غیر اللہ کے نام پر دی جانے والی چیز ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ ہاں جی کیونکہ اس کے اندر جو ہے لوگوں نے تاریخیں اپنی مرضی سے بنا لی ہیں، اور اپنی مرضی سے بنا کے اپنی منمانی کیے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا ثبوت قرآن و سنت سے موجود ہو، اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا ثبوت قرآن و سنت کے اندر موجود نہ ہو۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا